السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جو احباب اس چینل پہ نئے ہیں وہ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کی جو بٹن ہے اس کو بھی آل کر دے، تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیوز بناؤں تو آپ لوگوں تک وہ ویڈیوز آسانی کے ساتھ نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے تعلق سے آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس سے پہلے جو سیرت کے تعلق سے میں نے بیان کیا تھا، آج کا سبق بھی جو ہے یہ اسی سے ربط ہے، اسی سے ملا ہوا ہے۔ ہماری عورتوں نے سمجھ لیا ہے کہ جتنا اچھا کپڑا ہوگا، جتنا اچھا گھر ہوگا، جتنا اچھا زیور ہوگا، اتنی زیادہ ہماری عزت ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عزت تو خاک میں مل جائے گی، جسم کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ ابدی کامیابی یعنی ہمیشہ کی کامیابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، پھر ہم ان طریقوں کو کیوں نہ اختیار کریں۔ ماں بھی قیامت کے دن کہے گی چلا جا، میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتی، میں تجھے نہیں پہچانتی، تو کون ہے؟ باپ بھی کہے گا جا نکل لے یہاں سے، میں بھی تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو کون ہے؟ یہ قیامت کے دن کا حشر سنا رہا ہوں میں۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا اولو القدر نبی بھی کہے گا میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ مگر کائنات میں صرف ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی قیامت کے روز بھی دوسروں کے لیے پھیلی ہوگی۔ یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، میری امت۔ جب دوزخ آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے لاؤ جہنم کو، چنانچہ دوزخ زوردار چیخ مارے گی جس کی ہیبت سے بڑے بڑے فرشتے زمین پر جا گریں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی۔ مگر ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی، اس روز بھی پکاریں گے امتی امتی۔ اوہو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین بھی ہمیں پکار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیوں کرتے ہو جو وہاں بھی ہمیں نہ بھولے، اس وحشت ناک منظر میں، وہاں کے اس عالم میں، اس روز بھی ہمیں نہ بھول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ اپریل کا مہینہ اور حجاز کی دھوپ ہے، خیمہ نہیں، سایہ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر
اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، ہم تو 5 منٹ مانگیں گے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر رکوع میں پاؤں دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام نیچے بار بار گر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر تڑپ رہے تھے۔ ہے میری امت، کیا ہم نے ایسے نبی سے بے وفائی کرنی ہے؟ آخر کس کے لیے؟ زبان کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے، آنکھوں کے چسکے کے لیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ 1 ہفتہ قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار نظر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے ملنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی کہنا کہ تمہارے نبی سلام کہہ کر گیا تھا۔ سبحان اللہ، ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور اللہ کے نبی ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کون سا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی کے طریقے ذبح نہ ہو رہے ہو؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے نبی کا باغی نہیں؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم کس سے وفا کر رہے ہیں؟ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفا دیں، ان کو جفائیں دیں، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن گئے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ کتنے افسوس اور خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اس کو جس نے آپ کا دیدار کیا، آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ کتنی دکھ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 دفعہ مبارک بات دی ہے اور ہم پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم کیا ظلم کیے جا رہے ہیں؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو زمین کیوں نہیں نگل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو رو کے آپ کا سینہ پھٹنے لگتا تھا، پنڈلیوں سے خون بہنے لگتا، پیٹ سے پتھر بندھ جاتے تھے، ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے ماروں کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے ہوئے اس طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپتے تھے۔ کیا ان کا تڑپنا اپنی ذات کے لیے تھا؟ جس کے لیے جنت بنائی گئی، قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی جائے گی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سب کے لیے جنت حرام ہے جب تک تو جنت میں نہیں داخل ہو جاتا۔ کیا اللہ کا نبی اپنی جنت کے لیے رو رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ ہم اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ خدا را عقل کے ناخن لے، ہوش کرے، آج سے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرے۔ کیا جواب دیں گے؟ کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے؟ زندگی کا تار ٹوٹنے والا ہے، کل کو اس محسن انسانیت سے سامنا ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھنے تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ۔ عمران بھی ساتھ ہے، فرمانے لگے ابا جان آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، جبکہ میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے چادر ہی کوئی نہیں۔
آپ اپنے گھر کے پردہ تو بیچے تو ایک غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، ایک قالین بیچتے ہیں تو غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، مگر یہاں دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہیں اور پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اندر بھیجی اور فرمایا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے، بیمار بیٹی کو گلے سے لگایا، آنسو ٹپک پڑے، فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی، نہ کھانا ہے نہ بیماری کے لیے دوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو نبی طائف میں پتھر کھا کے بھی نہ رویا، بیٹی کے آنسوؤں نے پگھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر گلے سے لگا کے کافی دیر پیار کیا، پھر فرمایا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا، بیٹی تو بھوکی ہے تو میری حالت بھی تو تجھ سے مختلف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم سوچے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس حالت میں گزار رہے ہیں، کس ماحول میں گزار رہے ہیں، کس طریقے پر گزار رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔